السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ عام لوگوں کو السلام علیکم۔ ہم لوگ اس وقت اپنا سیگمنٹ جو ذکر اور اذکار کا اور دعاؤں کا سلسلہ ہے، ہم اس کا آج جو ہے وہ سیگمنٹ ہم اس پر شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں، کیونکہ ہمارا جو اگلا آپ کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ نماز کی سیریز جو ہے ہم اس کو بھی شروع کرنے والے ہیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ساتھ ساتھ وہ تمام جو دعائیں اور چیزیں جو ہماری نماز میں بھی استعمال ہوتی ہیں، میں ان کو بھی ساتھ ساتھ اس سیگمنٹ میں ہم اس کو کلیئر کرتے جائیں، تاکہ ہم جب وہاں پر پہنچیں گے تو آپ کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، اکثر ہم جو عطایات جب ہم پڑھتے ہیں تشہد، اس میں اکثر لوگ جو ہیں اس دعا کو وہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی، لیکن ہم اس کے ورڈ بائی ورڈ ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں ایک چیز تھوڑا سا ضرور ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رب اجعلنی پڑھتے ہیں، جبکہ یہ رب اجعلنی ہے۔ اور اس کے جو ترجمہ ہے با محاورہ کہ اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ، اور میری اولاد کو بھی اور ہمارے رب کو بھی ہماری دعا قبول فرما۔ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی، جس دن حساب ہونے لگے گا۔ اب ہم اس کے کچھ میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دعا ہے، اس میں ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایک جس طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے ہمارے سبق میں بھی آیا تھا، اور اس ذکر کے حوالے سے ہمیں اپنی بات جو ذہن میں رکھنی ہے، وہ بات کیا ہے کہ وہ ایک ایسے نبی تھے جو طرح تھے۔ میں نے آپ کو اپنے درس میں ان کے حوالے سے کچھ چیزیں ایکسپلین کی کہ کس طریقے سے انہوں نے ایمان کو حاصل کیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری۔ بچپن سے انہوں نے اپنے والد صاحب نے، وہ مشرک تھے، ان کے قوم نے ان کو جھٹلایا، اسی طریقے سے ان کی قوم نے ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان نبی کی زبان پر کبھی شکایت نہیں آئی، اور فقط ایک ہی التجا جو ہے وہ انہوں نے اپنے رب سے کی کہ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا آج ہم یہ دعا مانگتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی نماز سے جڑی رہیں؟ یعنی کہ اکثر بہت سارے ہم لوگ جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو سمپل اس کو ایک ریچول سے سمجھ کر اور اس کے معنی کو اور اس کی روح کو انڈرسٹینڈ کیے ہوئے اس دعا کو پڑھتے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات کو یہ دیکھنا چاہیے۔ ایک بات یہاں سے ہمیں جو پتہ چلتی ہے کہ بعض مسلمانوں کی یہ سوچ بھی ہے کہ شاید ہم اسلام آنے کے بعد ہی نماز جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی، جبکہ اس دعا سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ پہلے سے پڑھی جا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3-4 ہزار سال پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا، اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ یعنی کہ یہ جو نماز کی روایت ہے، جیسے روزے جو ہیں وہ رکھے جا رہے تھے پہلے کی امتوں میں، جیسے حج جو ہے وہ کیا جا رہا تھا، اسی طریقے سے یہ نماز کی عبادت جو ہے یہ بھی قائم و دائم تھی۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت، اور یہی وجہ ہے کہ نماز کا جو ذکر ہے
وہ قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز کا طریقہ جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، کیونکہ نماز کا طریقہ لوگوں کو پہلے سے معلوم تھا، لوگ نمازیں جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اگر کہیں پر کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی چیز جو بدعت کی صورت میں شامل ہو چکی تھی، یا ایک سنت کہ جس میں ہمیں قرآن کا حصہ پڑھنا ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، وہ جو ہے وہ اس میں شامل کی، لیکن جو نماز جس میں قیام، رکوع، سجود، تمام چیزیں جو ہے یہ ادا جو ہے وہ کی جا رہی تھیں۔ اب ہم اس کے اندر لفظ ب لفظ ترجمے کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ لفظ ب لفظ ترجمہ جو ہے وہ ہمیں اس دعا کے لیے آپ نے اپنے دل سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ دعا کیا تھی، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک یہ باپ کی دعا ہے، اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے انہوں نے کس طرح سے دعا کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رب اجعلنی، کہ رب اے میرے رب، میرے پالنے والے، مجھے بنا دے، مقیم قیام سے ہے یا قائم کرنے سے ہے، کہ مجھے قائم کر دے، مجھے بنا دے الصلاۃ، میری نماز کو، ومن ذریتی، اور کہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کے قائم کرنے والا بنا دے۔ اب آپ اس بات سے دیکھیں خالی اس ایک جملے سے کہ یہ ایک دعا صرف عبادت کی نہیں ہے، بلکہ یہ نسلوں کی فلاح کی دعا ہے، یہ ایک باپ کی طرف ہے، یہ دل کی وہ صدا ہے جو نسلوں کو سجدے سکھا دیتی ہے، اور ہمیں جو ہے یہ اپنی اولادوں کو بھی سکھانی چاہیے، اور ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ یہ جو نماز ہے یہ کتنی ضروری ہے، یہ نماز جو ہے یہ پڑھنے سے ہم لوگ جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے کہا کہ ایک نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اور نماز جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرتی ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ جب تک اس کی ہم روح کو نہیں سمجھیں گے؟ اور اس دعا کو شامل کرنے کا مقصد میں نے آپ سے کہا کہ ہماری جو آگے سیریز شروع ہونے والی ہے اس میں نماز کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، تو ہماری یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ نماز جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اس حوالے سے ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کروں گا، تو آپ نے اس اہمیت کی ویڈیوز کو ضرور دیکھنا ہے۔ پھر ہم اپنی کلاس میں ایک انٹریکٹیو سیشن جو ہے وہ رکھا کریں گے، جس میں ہم نماز کے حوالے سے تمام آپس میں چیزوں کو ڈسکس بھی کریں گے۔ تو اگلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کیونکہ یہ دعا موجود ہے، اور سورہ ابراہیم کے اندر جو ہے یہ دعا موجود ہے، آیت نمبر 40 اور 41 جو ہے اس میں یہ دعا موجود ہے کہ ربنا وتقبل دعا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ رب بنا، اے ہمارے رب، و تقبل، اور تو قبول کر لے اس دعا کو، یعنی کہ دعا کی، اور دعا کے ساتھ ہی ساتھ ایک پرخلوص جملہ جو ہے وہ ساتھ ایڈ کیا گیا، یعنی کہ یہ وہ لمحہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے جھک کر روتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ جو کچھ میں نے مانگا ہے تو قبول کر لے، یعنی کہ اپنے رب کو وہ پہچانتا ہے۔ نماز جیسے ہم نے حدیث قدسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جبریل کے نام سے بھی ہے، کہ جب بھی احسان کا ڈیفینیشن بتائی وہاں پہ حضور پاک نے، انشاءاللہ میں کبھی موقع لگا تو میں اس کو بھی آپ کو ضرور اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کہ اس میں احسان کے ایکسپلینیشن کیا بتائی، کہ اس کی مثال یہ تھی کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو احسان کے ساتھ پڑھیں، کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ایسا فیلنگ نہیں آ پا رہی تو اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے، اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ مانگ رہے ہیں ایمان کے ساتھ مانگ رہے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے اس بات کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور میں جو ہوں اس کی ہر پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو انہی باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اس دعا کو کرتے وقت، کہ جب بھی ہم یہ دعا کریں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اگلی آیت میں یہ دعا میں کیا ہے کہ رب بنا، اے ہمارے رب، رب نغفر لی، کہ تو مجھے معاف کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ ولی والدی، اور میرے والدین کو بھی، ولی المؤمنین، اور مومنین کو بھی، یعنی کہ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور تمام ایمان والوں کو بھی بخش دے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کا واقعی یہ ایک نبی کا ہی ظرف ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے، وہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی کہ کہیں پر بھی کوئی خود غرضی اس کے اندر نہیں موجود ہے، بلکہ اپنی پوری اولاد، امت، سب کو انہوں نے شامل کیا، اپنے والدین کو، اور ہمیں معلوم ہے کہ والدین کا جو درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بعد، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ والدین کا ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہمیں اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھنا ہے، جیسے ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں ان کو انہوں نے یاد رکھا، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب جو تھے کیونکہ مشرک تھے، اور انہوں نے اپنے والد صاحب سے مغفرت کا وعدہ کیا تھا، اور بعد میں کیونکہ یہ دعا جب انہوں نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہوں نے قرآن پاک میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ایک شخص جو کہ اللہ کا انکاری ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی ہم نے آج کی آیات میں دیکھا کہ جو شرک کرے گا وہ کبھی بھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے والد صاحب سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی بنیاد پر انہوں نے یہ دعا جو ہے وہ کی، اور یہ دعا جو ہے وہ کرنے کے بعد اگلی آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یوم یقوم الحساب، کہ اس دن جب حساب جو ہے وہ قائم ہوگا، یعنی کہ وہ دن جب انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے بھی، کوئی کسی انسان کے کوئی کام وہاں پر نہیں آئے گا، اور اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی تمام قوم کو، تمام والدین، اپنے والدین کو، اپنی اولادوں کو، سب کو اللہ انہوں نے جو ہے وہ یاد رکھا کہ اس دن جو ہے اے میرے رب کہ یوم یقوم الحساب جو ہے ان کی مغفرت فرما دینا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں بھی لے کے آنی ہے کہ ہم نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، بلکہ اپنے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ ایمان کی دعوت دینی ہے، اور ان کو دوزخ جیسی آگ سے جو ہے وہ بچانا ہے۔ اور آج کی آیات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ دوزخ کی جو وعید ہے یہ کتنی سخت وعید ہے، اور جو لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، جو شیطان کے پیروکار ہوں گے، وہ یقیناً وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہمیشہ کی دوزخ میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر ہماری یہ دعا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔
वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना ला तुआखिज़ना नसीना। कोई आप लोगों का अगर सवाल हो या कोई बात आप अगर ऐड करना चाहती हो तो आप लोग इसमें कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। जी, वालेकुम सलाम। मैंने ज़हन में एक सवाल आया ये कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज पर गए थे तो तब उनको नमाज का तोहफा दिया गया था, तो उससे फिर क्या ये रिलेटेड है चीज कि ये नमाज तो पहले ही थी, नमाज तो पहले ही थी इब्राहिम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकिन लेकर उस जो वक्त तोहफे की बात तादाद हो रही है उस वक्त जो तादाद की बात थी तादाद बेसिकली की हजरत बात में जो रवायत जी सिस्टम में यही बता रहा हूँ कि उस वक्त जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रवायात से जिस तरह से हमारे पास मौजूद हैं कि हजरत अल्लाह ताला ने बेसिकली मुझे इसकी सनद के बारे में तो नहीं पता लेकिन जो हमने सुना हुआ है कि 50 नमाजें जो हैं वो पहले दी हाँ जी गई हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बाद में उनको हजरत मूसा जो है उनसे मुलाकात हुई और हजरत मूसा जो है उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी उम्मत जो है ये नहीं अदा कर पाएगी तो उसके बाद वो दोबारा अल्लाह ताला से उन्होंने मनाजात की और उस पर होते होते कई दफ़ा जो है ये तकरार हुई और उसके बाद जब 5 पे तादाद आ गई तो उसके बाद हुजूर पाक ने कहा कि अब मेरा जो है वो मैं दोबारा नहीं करता कि मैं अल्लाह ताला के पास दोबारा जाऊं तो हमें रवायात में जो है वो यही बात पता चलती है। सरफराज भाई इसमें अगर कोई बात आप इसमें ऐड करना चाहें तो। जी, रिवायत तो देखें, रिवायत से इम्पोर्टेंट तो ये है कि कुरान हमने पिछली दफ़ा क्लास में भी पढ़ा था कि जो कुरान से अगर मुस्तगनी नहीं होता, मतलब उसको अगर कुरान के ऊपर इत्मीनान नहीं होता तो वो फिर हम में से नहीं है, जो कि हम मेरी और ये इस पे बात हुई थी काफ़ी डिटेल, क्योंकि मुस्तगनी का लफ्ज़ जो है इसके ऊपर हमारी बात हुई थी कि ये किस मानों में आया यहाँ पे। तो फिर जब हमने रिसर्च की और उसके बाद हमने कंक्लूड किया कि वो इस मानों में है कि उससे गनी हो जाता है, मतलब कुरान सुनने के बाद आप किसी और किताब को उसके बराबर भी नहीं ठहरा सकते। तो कुरान से ये बात हमें बिल्कुल साबित है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है अकीम सलात ज़िक्री, और अभी आज हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी। ये 5 नमाजें शुरू से हज़रत आदम सलाम से जो है इसी तरह से चली आ रही है। बाकी रिवायात के अंदर ज़ाहिर है कुछ चीज़ें खलफत नहीं, हो जाती हैं, तो 5 वो नहीं उसको चली आ हमें रही अगर शुरू से। 5 नमाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में फर्ज हुई थी। मतलब पहले ये नमाज बेसिकली नमाज होती थी पहले, लेकिन वो जी ये नहीं ये इस चीज का इल्म नहीं है कि वो कितनी तादाद में थी, लेकिन तादाद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जबकि मेराज पे आप गए थे तो उस वक्त साबित हुई, इसके अलावा मतलब हुई थी। तरीकाकार भी मेरा ख्याल है वो नहीं था जो अब है। हाँ नहीं जी, वो तरीक़ेकार मेरे ख्याल में है ना, ये इस तरह की चीज़ों में अपने नमाज ख्याल का को हमें नहीं लाना तरीक़ेकार चाहिए। यही है। ख्याल की जी बजाय नहीं हमें ये अगर नहीं मालूम तो हम कह दें कि वल्लाहु आलम, बेहतर जी ये है, बिल्कुल क्योंकि है ना जब एग्जैक्टली है ना वल्लाहु कुरान में एक आलम। चीज़ आ गई लेकिन और आप देखें सूरह तरीकाकार अल नबी इमरान। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखते हुए सबको पता चला कि किस तरह से नमाज अदा करें। जी, बिल्कुल इस बात को ज़हन में रखिएगा कि नमाज़ जो है बिल्कुल इसी तरह से अदा की जा रही थी। इसकी एक रवायत हमारे पास मौजूद है। एक सहाबी जो मेरे ख़्याल में उनका मेरे ज़हन से नाम जो है वो शायद निकल रहा है वो जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं इशा की नमाज़ बिल्कुल इसी तरीके से ही पढ़ता था पहले और सुभान इस अल्लाह। जी अबू ज़र और गफ़ारी। अबू ज़र गफ़ारी बिल्कुल। वो जो थे उन्होंने जब ये बात बोली मकसद ये है कि नमाज़ों के बेसिकली मैंने आपको अभी हमारा जो ये मैंने आज ही वीडियो डाली है असर के हवाले से, तो आपको मैंने बताया था कि नमाज़ी जो है ये नमाज़ों के जो नाम है ये बेसिकली उन औकात यानी कि ज़ोहर का मतलब है कि जब दिन का जो है वो दरमियान बिल्कुल आ जाता है। इसी तरह असर में का मतलब क्या है कि जब सूरज निकलना शुरू हो जाता है और ईशा जो है जब रात शुरू हो जाती है तो जो हमारे जो टाइमिंग्स थे वहाँ पर वो मतलब ये जो हमारे बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइमिंग्स है ना कि एक फजर का टाइम है, एक दिन का टाइम है और एक जब रात का टाइम है। तो इस्लाम में आकर हुजूर हमें कुरान पाक में इन औकात के बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज में आयात आ गई और हुजूर पाक ने जी सुन्नत जो है बिल्कुल वो और ये 5 औकात जो है उनको इलैबोरेट कर दिया गया। लेकिन बिल्कुल। ये है कि इसी तरह से नमाज़ें जो है वो अदा की जा रही थी। बेसिकली आप ये कह सकती हैं कि 3 टाइम तो बिल्कुल सेम है ना जिसमें एक दिन सुबह की और दिन की और एक रात की और इसी तरह से जो हमारी नमाज में जो फ़राइज़ हैं और फ़राइज़ क्या हैं? नमाज में क़याम, खड़ा होना, उसके बाद रुकू करना और सजदा करना। आज भी अगर आप यहूद को देखें और अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे भी जाके आप सर्च कर लें तो यहूद आज भी इसी तरह से उनकी नमाज है। वो सजदा भी करते हैं और वो रुकू भी है और क़याम भी है और यहाँ पर हम लोगों ने बीच में क्योंकि जो ईसाईयत है सेंट पॉल के बाद तो उन्होंने तो शरीयत ही तब्दील कर दी और उन्होंने जो है वो जो दीन असल दीन था हज़रत ईसा का वो बिल्कुल ही तब्दील कर दिया, उसमें तहरीफ कर दी। तो ख़ैर मेन चीज़ क्या है कि हमें पूरी तारीख़ ये बता रही है कि नमाज़ें जो हैं इसी तरह से पढ़ी जा रही थी। अब क्या है कि जब हमारा ये नमाज़ का पोर्शन शुरू होगा, उसमें जो सुन्नत हमारी है कि जैसे हमने अल्लाहू अकबर कह के नमाज़ का आगाज़ करना है। ये रफ़ा जो हम इसको रफ़ा यदैन यानी कि दोनों हाथों को करना फर्स्ट टाइम अब ये हमारी उम्मत में इसको मतलब हमारी हुजूर पाक ने एक सुन्नत जो है वो कायम की। इसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इजमा के और तवातुर के साथ जो है वो कायम है। हम उसके बाद कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो है वो रुकू में चले जाते हैं, फिर सजदे में चले जाते हैं और सजदे के बाद जो है जब हम अत्तहियात में आते हैं, वहाँ पे आके आप बेसिकली क्या करते हैं, वहाँ पे अत्तहियात पढ़ने के बाद यहाँ पे हमारी नमाज़ मुकम्मल होती है और फिर दुआओं का सेगमेंट जो है वो शुरू होता है और हमारी पहली दुआ जो है वो क्या होती है, वो दुरूद पाक होती है क्योंकि हम अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजते हैं।
اور وہ درود ابراہیمی جو ہے وہ نماز میں پڑھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی اس سیریز میں ڈسکس کریں گے. اور کوئی مریم کوشچن؟ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سورہ ال عمران میں بھی پڑھا تھا، آپ لوگوں کو سب کو یاد ہوگا کہ سجدہ بالکل کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ بالکل تو وہ جو طریقہ تھا قیام، رکوع اور سجدہ جو کہ فرائض میں آتا ہے نماز کے، وہ باقی بھی جو جتنی ملت تھی، مطلب جو دین تھا، مطلب اللہ کا دین تو ایک ہی دین بیسکلی تھا، ان کو کوئی الگ دین نہیں ملا تھا، وہ سب بھی مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا مسلمان کہا. تو جب یہ لوگ یہودی اپنا فرقہ بنا رہے تھے یا تو وہ ان کو کہا کہ بھائی تم یہ اپنے آپ کو یہودی یا یہ ستارہ پرست یا جو بھی یہ سب کے سب اصل میں تو یہ مسلمان ہی ہے. تو ابراہیم کے تم فالو کرتے ہو، تو ابراہیم تو مسلمان تھے. تو جب ابراہیم مسلمان تھے تو یعقوب علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمان تھے، اور باقی بھی جو انبیاء تھے وہ مسلمان تھے. جی بالکل ٹھیک. بالکل. اور کسی کو کوئی کویشچن ہو تو یا کوئی بات شیئر کرنی ہو تو آپ کر لیں پلیز. یہ تو بیٹے مصنون دعائیں ہیں نا بس اللہ پاک سمجھ کی توفیق دے سکتے. پیارے رسول کی پیاری باتیں ہیں. وہ آخری تشہد میں انہوں نے بتایا کہ آپ جب نماز ختم کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ دعائیں ساری پڑھتے تھے. تو جب ہم نے کیا کورس نماز کا ریحان بیٹے کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی تھی، بلکہ وہ آخری تشہد میں ہی ساری دعائیں پڑھتے تھے. تو اس وقت سے ہم نے تو اسی میں ہاں جی اسی میں تشہد میں ہی ساری دعائیں پڑھتی ہوں اپنے لیے، سب کے لیے جو بھی دعا کرنی ہے نا اسی میں کرتی ہوں. اور اصل میں تو جگہ یہ تو ساری باتیں میں نے انشاءاللہ اپنی نماز کی سیریز میں آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ نماز جو ہے یہ جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے اصل میں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے اکثر لوگ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، تو وہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ اس وقت نماز سے باہر آنے کے بعد جو ہے وہ دعاؤں کا وہ مقصد نہیں رہتا، یعنی کہ اصل تو جگہ ہی وہی ہے جو تشہد کے بعد کی جو جگہ ہے، وہاں پہ آپ ایون اپنی لینگویج میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. تو اینی وے یہ ایک انشاءاللہ ہم اس وقت اپنے سیشن کو پراپر انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے. تو یہاں پہ میں اپنی اس کلاس کو کلوز کرتا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنز کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.